سنار کا کام کرتے تھے، سنار تھے اور زیورات بناتے تھے. اور بادشاہ جو تھا بڑا عادل تھا اس شہر کا. وہ شہر میں رات کو بادشاہ حضرت عمر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کیا کرتا تھا کہ کوئی تکلیف میں تو نہیں، کوئی مصیبت میں تو نہیں، کوئی سو رہا، کوئی رو رہا، کوئی درد میں، کوئی بے-چینی میں، کوئی بے قراری میں، کیا حال ہے میری رعیت کا. ہاں عدل والا بادشاہ تھا. پھر رہا آدھی رات کے قریب اور یہ تینوں سنار ایک مکان میں بیٹھے ہوئے، مکان چھوٹے چھوٹے تھے اور آپس میں باتیں کر رہے. پوچھا کہ بھائی تو کیا کماتا ہے؟ جو سونے کے زیورات بناتا ہے تو کماتا کیا ہے؟ اس نے کہا بھائی میں آدھا خود لیتا ہوں اور آدھا گاہک کو دیتا ہوں. یعنی اس کے سونے میں سے جو سونا زیور بنوانے کے لیے لائے گا اس میں سے آدھا نکال لوں. اتنا ہوشیار ہوں میں. اور بادشاہ سن رہا کان لگائے ہوئے باہر دروازے. دوسرے نے کہا تو کیا کمائے گا؟ ارے تیرے زیادہ تو میں کماتا ہوں، تیرے زیادہ ہوشیار میں ہوں. انہوں نے کیا؟ انہیں 2 حصے لے لیتا ہوں، 1 حصہ گاہک کو دیتا ہوں. تیسرے نے کہا تو کیا کمائے گا؟ سب سے زیادہ تو ہوشیار میں ہوں، میرے جیسا تم نہیں کما سکتے. انہوں نے کیا؟ انہوں نے گاہک کو کچھ دیتا نہیں، سارا لیتا. اب بادشاہ نے تینوں کی باتیں سنی اور صبح کو اسے بلا لیا جس نے یوں کہا کہ میں سارا لیتا ہوں گاہک کو دیتا ہی. اسے بلا لیا اور یہ کہا کہ میں نے رات تمہاری باتیں سن لی، میں دیکھنا چاہتا ہوں تمہاری ہوشیاری، عقل مندی کہ تو کیسے سارا لے لیتا ہے اور گاہک کو نہیں دیتا. لہٰذا تیرے سے ایک ہار بنوانا ہے سونے کا. ہاں تیرے سے ایک ہار بنوانا ہے سونے کا، لیکن میرے مکان میرے محل میں آ کر جو کوٹھڑی ہے اس میں بیٹھ کے بناوے گا اور زیورات وہ ہتھیار کیا کہتے ہیں گھر میں کے اوزار بھی نہیں دوں گا. میرے سپاہی دیں گے اور سپاہی پہلے پہ کھڑا ہوا ہوگا. جب تو آئے گا تب تیری تلاشی رہے گا، جب تو بنا کر کے کام کر کے جائے گا تب تیری تلاشی رہے گا. اور سونا میں ہی دوں گا، اوزار میں دوں گا، پہلے لگاؤں گا تیرے اوپر، آتے جاتے تیری پوری تلاشی ہوگی. نا بہت اچھا. ایک بات میری سن لیجیے بادشاہ سلامت، اگر میں نے آپ کو دھوکہ دے دیا تو میری خطا بھی معاف ہو جائے گی. نہیں ہاں خطا معاف ہے، اور تو تیری عقل مندی رہے. ہاں کوئی سزا نہیں دیں گے. ہمیں بہت اچھا لگی. اب اسے کوٹھڑی بتا دیے محل کے اندر، سپاہی کھڑے کر دیے 2 تلاشی کے لیے، اوزار دیے، سونا دیا، ساری چیزیں اپنے پاس سے. اب وہ اس نے بنانا شروع کیا. جب جاتا تلاشی لے لیتے اور جب آتا تو تلاشی لے لیتے پورے طور سے. اس نے دن میں تو ہار بنانا شروع کیا سونے کا بادشاہ کے لیے، بادشاہ کے یہاں. اور ویسا ہی ہار اپنے گھر میں رات کو بنانا شروع کیا پیتل کا. پیتل کا ہار اپنے گھر میں بنانا شروع کیا رات کو، اور دن میں اس کا ہار سونے کا. جب دونوں ہار بن کے تیار ہو گئے، وہاں سونے کا ہار بن کے تیار ہو گیا، یہاں پیتل کا ہار بن کے تیار ہو گیا، تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ دہی کی مٹکی میں یہ ہار ڈال کے پیتل کا تم وہاں کو گزریے دہی بیچنے کے بہانے سے کہ میں دہی بیچ رہے ہیں.
تو میں تجھے بلاؤں گا، سپاہیوں سے کہوں گا کہ دھار تیار ہو گیا، صرف دہی میں اس کو ڈوبا دینا ہے تاکہ اسے نکھر جائے، زیادہ دہی والے کو بلاؤ۔ تو یوں کہیے کہ میں نے اپنے دہی میں کی مٹکی میں ڈالنا چاہتی ہے، میری دہی خراب ہو جائے گی، تو میں کہوں گا بھائی تیری دہی جتنے کی ہے اتنے پیسے تجھے دے دیے جائیں، تو راضی ہو جائیے، اور وہ دہی کی مٹکی میں وہ پیتل کا ہار ڈال کے لائیے۔ چنانچہ وہ چلی ہے، دہی کی مٹکی سر پر رکھ کر اور دہی بیچنے کی آواز لگائی ہے اور وہاں کو گزری ہے، تو اس نے سپاہیوں سے کہا کہ ہار تیار ہو گیا، اس دہی والی کو بلاؤ، مجھے اس کی دہی کی میں ہار کو ڈوبا دینا ہے تاکہ اس میں جلا اور نکھار آ جائے۔ انہوں نے بلایا، دہی والے نے کہا نہیں میں راضی نہیں تو دہی خراب ہو جائے گی۔ ان کا جو کتنے کی دہی ہے، جتنے پیسے تو لینا چاہے وہ لے لے۔ ہاں انہوں نے کہا بہت اچھا۔ اب اس نے دہی کی مٹکی رکھ دی اس کے آگے، اور جناب نے اس نے وہ ہار ڈالا سونے کا، اور وہ پیتل کا ہار وہاں سے نکالا اور نکال کر کے کہا جا تو اپنی دہی کی مٹکی لے جا اور یہ پیسے لے جا۔ لے گئے اور بادشاہ سلامت کے پاس ہار پیش کر دیا، حضرت میں نے ہار بنا کے تیار کیا، لے لیجیے۔ اب بادشاہ نے سناروں کو بلایا پرکھنے کے لیے کہ بتاؤ یہ ہار کیسا ہے، تو انہوں نے کہا تو خالص پیتل کا ہے۔ اب بادشاہ کی عقل حیران کہ میں نے اتنا تو نظام قائم کیا، اتنا پہرا لگایا، ہر چیز اپنے پاس سے دی، اس کی تلاشی آتے جاتے لگائی، پھر یہ پیتل کا کیسے بن گیا؟ عقل میں نہیں آئی۔ سارے سنار کہہ رہے ہیں کہ یہ پیتل کا ہے، بادشاہ سلام انہیں پیتل کا ہو کیسے سکے؟ اب اس سے کہا کہ بھائی یہ سارے پیتل کا بتا رہے، اب تو ہی بتا یہ سونے کا ہے پیتل کا ہے؟ اور قصور تو تھا ہم نے پہلے معاف کر دیا تھا، یہ تو پہلے کہہ دیا تھا کہ تیری عقل دیکھنے۔ اس نے کہا یہ خالص پیتل ہے۔ اور کیسے بن گیا؟ یہ سونے کا پیتل کیسے بن گیا؟ تو اس نے پھر قصہ سنا دیا کہ اس طرح کر دیا۔ تو جتنا بادشاہ عقل مند ہے اس سے زیادہ عقل مند ریت ہے، کیونکہ ریت پہ لاکھوں عقلیں ہیں اور بادشاہ پہ ایک، بھائی بادشاہ پہ ایک ہی دماغ ہوگا اور ایک ہی دل ہوگا اور عقل دل میں ہوتی ہے، اور یہ لاکھوں دلوں والے جو ہیں ان کے سامنے وہ ایک دل کی عقل چلے گی کیسے؟ اسی واسطے دنیا کے جتنے بادشاہ ہیں سب اپنی ریتوں سے پریشان ہیں کہ جتنے قوانین بناتے چلے جاؤ مگر یہ ریت جو ہے ان سارے قوانین کو اپنی عقلوں سے توڑتے چلی جائے گی، مال لگانے کا تیار، ذلیل ہونے کا تیار، تکلیفیں اٹھانے کا تیار، ایک ذرا سا ملک لینے کے لیے اس کے لیے تیار، مگر جنت کے لیے کوئی تیار ہے؟ تکلیفیں اٹھانے کا جتنی ملک کے لیے تکلیفیں اٹھانے کا تیار ہے؟ خدا کے نظام کا نظام ہے۔ انہوں نے حضور کے کام کو اپنا کام بنا لیا جی، اور اس دعوت پر کھڑے ہو گئے اور جان مال پیش کر دی جی، تو اللہ تعالیٰ نے کسریٰ کی گردنوں کو سامنے جھکا دیا، اور قیصر کی اور مقوقس کی اور ان کے باطل ملکوں کے باطل کو توڑ دیا۔ ہم نے خدا کا نظام اور اس کی سنت سمجھے نہیں، تو اس لیے میرے دوست بزرگوں یہ رحمت للعالمین کا